اگر اے آر وائی ہے تو پھر میں بائیک آؤٹ کروں گا، کیونکہ اے آر وائی نے پچھلے دنوں میری داتا صاحب ایک 21 منٹ کا سرے رائے چلتے گفتگو ہوئی اور اس کو انہوں نے کاٹ کے 6 منٹ کر کے جہاں کوئی ان کو اپنے مطلب کی چیز ملتی تھی اس کو لگا دیا، کمنٹری ساتھ کی، اور اصل جو حقائق ہیں وہ میڈیا کو بتایا ہی نہیں ہے۔ 21 منٹ کا انٹرویو 6 منٹ میں اے آر وائی نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہم سنتے تھے کہ سونے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ وہی ملاوٹ کا کانسیپٹ جو ہے انہوں نے میڈیا میں بھی آ کے لگا دیا، اور میں اے آر وائی کا احتجاجاً بائیک آؤٹ کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم لیگ نون نے جو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اے آر وائی کا، وہ بالکل حق بجانب ہے کہ ایسی پھپکٹیاں نہیں ہونی چاہیے میڈیا میں۔ اب آج میں آیا تھا اپنی ایک بغاوت کیس ہے جو پچھلے 4 سال سے میں اس کو بھگت رہا ہوں۔ میں نے یہاں پر وکلاء نے مجھ سے پوچھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم چائے پی رہے تھے بیٹھے، وکلاء کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی قانون اور آئین آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس میں تو پروویژن ہے ہی نہیں ہے، باجوہ ایکسٹینشن کی کسی بھی ایکسٹینشن کی پروویژن نہیں ہے۔ اگر باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے ہے تو وہ پارلیمنٹ کے پاس جائے، جنرل باجوہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے۔ اس پہ میرے اوپر یہاں کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر مصدق نے اور فیض حمید کے آرڈر پر میرے اوپر یہ بغاوت کیس بنا دیا۔ میں نے درخواست دی کہ جی ان کو بھی میرے ساتھ پیش کیا جائے۔ سی آر پی سی کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے مطابق بندہ کسی پہ بغاوت کا کیس بناتا ہے۔ بغاوت کا کیس کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے یا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک بریگیڈیئر اس کی اما پہ یہ کیس ہوا، میں نے درخواست دی، آج گورنمنٹ کو نوٹس ہوا، گورنمنٹ نہیں پیش ہوئی، بھاگ رہی ہے، اور منڈے کو پھر میری ڈیٹ ہے۔ جج صاحب سنیں گے اور اس کے بعد جنرل فیض حمید کو، جنرل باجوہ کو اور مصدق ملک جو یہاں سابقہ بریگیڈیئر تھا اس کو نوٹس کریں گے، اور اس پہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ڈی سی لاہور، اس وقت کے ڈی سی لاہور، اور یہ سارے لوگ آئیں گے، یہ بتائیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا میرے اوپر ایف آئی آر کروائی، یہ بغاوت کیس ہے۔ اور یہ ہمیں اگر ہم ایک اپلیکیشن موو کر دیں تو یہ کیس ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو منطقی انجام تک جانا چاہیے۔ یہ ملک میں بغاوتوں کے کیس، دہشت گردیوں کے کیس، ہر ایک سیاستدان کو ایک جماعت جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بند ہوگا میرے کیس کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو بغاوت کیس ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے۔ 1886 کا کیس ہے اور وہ قانون ہے، وہ آج بھی اسی طرح لاگو ہے۔ وہ تو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے تو اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے کیا تھا، برِ صغیر میں آزادی کے متوالوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ آج تو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کیوں یہ دہشت گردیوں میں بھی چارج کیا ہوا ہے؟ 3 جگہ پہ ایک ملک میں 224 سے بغاوت کے کیس گجرانوالہ، پشاور اور لاہور میں بھگت رہا ہوں، اور شکر اللہ کا کہ پشاور میں جرت مند جج تھے، انہوں نے پہلے ہیرنگ پہ ایف آئی آر ہی اڑا دی تھی، انہوں نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس۔ اچھا یہ بتائیے گا پلیز کہ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ ایک پیشی تھی جو کہ پورے میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوتی رہی، جو سیٹ ملزم تھے وہ بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے اور بار بار جو ہے وہ ہیلے بہانے کیے جاتے رہے۔ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پہلے جیب بھرو تحریک چلائی تھی اور اس نے ایک نعرہ دیا کہ جیل بھرو۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب، 4 سال تو آپ نے ایک نعرہ دیا تھا کہ پہلے اپنی جیب بھرو، جیب آپ بھر چکے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جیل بھرو۔ جیل ایسے نہیں بھری جائے گی۔ جیل بھرنے کے لیے نواز شریف اپنی بیٹی کو جیل لے کے گیا تھا، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، مرد ہیں وہ، اور وہ جیل میں جائیں، پھر جیل بھری جائے گی۔ میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے جو گراؤنڈ ہے اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جیل بنائیں، صبح لوگوں کو اس جیل کو بھریں، شام کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ مخلوط جیلیں تو ہے نہیں ہیں جس کے شوق میں لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ یہ تو مردوں کی علیحدہ جیل ہے، عورتوں کی علیحدہ ہے، لہٰذا آپ ایک پرائیویٹ جیل بنائیں، صبح بھریں، شام کو خالی کریں۔ کاٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے لوگ جو جیلیں کاٹ کے باہر آ کے روئے ہیں
वो इतना रोए हैं कि अब जेल जाने को लोगों का दिल ही नहीं करता। AR के जिस इंटरव्यू की आपने बात की, उन्होंने तो साथ ये भी जो है वो क्यूज़ में चलाते रहे कि कैप्टन सफदर जो है वो इमरान खान से माफ़ी मांग ली साहब का बयानात के ऊपर। उस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, वो देखिए, तो तासुर ये दे रहा था कि कैप्टन साहब भी शायद PTI में जा रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ इस PTI पे और उसके इमरान खान पे। मेरी एक अपनी जमात है, मैं उस जमात में सदियों से हूँ, आज से नहीं हूँ। इस जमात को बनाने वाले हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे और कायद-ए-आज़म के साथी मादर मिलत के। मैं PTI में क्यों जाऊँ? PTI कोई जमात है जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। वो मैंने ये कहा कि मैं एक बड़े रूहानी बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, पर्सनल अटैक। मैंने कहा मेरा दिल रंजीदा हुआ, नहीं करना चाहिए था। हमें अखलाक की हदें नहीं फैलानी चाहिए। मगर इमरान जब इस तरह की बातें करता है फिर दिल से बातें निकलती हैं। और ARY ने बड़ा गलत किरदार अदा किया, बड़ा गलत किरदार अदा किया। जो बंदा मुझे दाता साहब मिला वो मेरे साथ बेगम साहबा मरहुमा के इलेक्शन में भट्ट साहब मेरे साथ होते थे और वो मुस्लिम लीग की वो जो आपकी बीट बनी होती है उसको कवर करते थे। जब मैंने उनको कहा आपने इतनी बातें मुझसे पूछ ली हैं यहाँ पर, तो आजकल समा कैसे जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं समा छोड़ दिया, मैं ARY में। मैं कहा फिर तुसी आग लाना ऐसी। अच्छा सर, आखिर में एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह से अभी जो भी मामला चल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपने सियासी मामला चल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो इस्तीफ़ा सामने आया, क्या कहेंगे जो पुराने कारकुनान हैं वो क्यों नाराज़ होते जा रहे हैं, क्यों साइड पे होते जा रहे हैं? पुराने लीडरान को जैसे चौधरी निसार हैं उनको दोबारा से मनाने की क्या काविशें होंगी? शाहिद खाकान अब्बासी को दोबारा से जो मेन स्ट्रीम जो ओहदे हैं उनमें दोबारा बहाल किया जाएगा, उनको दोबारा मनाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा से चार्ज लें अपने ओहदे का? देखिए शाहिद भाई जो हैं, मैंने उस दिन भी बात की थी, बड़े शाहिद भाई एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और सुलझे इंसान हैं। उन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी। ये उनकी पार्टी है, हम उनके बतौर आगे काम कर रहे हैं। ये तासर बिल्कुल गलत है। जमहूरी निज़ाम है, इसमें इख्तिलाफ भी होता है, सब कुछ होता है। शाहिद साहब अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकते। उन्होंने उस वक्त नहीं छोड़ा जिस वक्त अटक किले में वो बंद थे। वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। वो बड़े संजीदा इंसान हैं, काबिल एहतराम है हमारे। और शाहिद भाई की इंशाअल्लाह क़यादत में ये जमातें आगे चलती रहेंगी। तो जमातों में होता है। चौधरी निसार साहब तो चूँकि मेरे आपने कहा उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। मेरे सियासत के उस्ताद हैं, बड़े ज़ीरक इंसान हैं। ये लोग देखें ना, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सदी लग के बने, नवाज शरीफ एक सदी के बाद एक लीडर आपको मिला, शेर। उसके बाद लोग आपको सदियां लगती हैं एक लीडर बनने में। जज और जर्नैल तो हर रोज़ पैदा हो जाते हैं मगर लीडर नहीं पैदा होते। हमने एक लीडर को गोली मार दी, एक को हमने जलावतन किया हुआ है, एक को हमने फांसी चढ़ा दिया, तो फिर इस मुल्क को कौन चलाएगा?